بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو بدل دینے والی باتیں۔ ہمیشہ سچ بولو، چاہے سچ بولنے سے تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ مال غنیمت کی امید پر کسی کی جان جوخم میں مت ڈالو۔ کم بولنا حکمت ہے، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ ایمان کے بعد نیک بیوی سے زیادہ کوئی نعمت نہیں، لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے، شراب بھی نہیں۔ جس سے آپ کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ سخی خدا کا دوست ہے، چاہے فاسق ہو۔ بخیل خدا کا دشمن ہے، چاہے پرہیزگار ہو۔ کسی شادی شدہ فوجی کو 4 مہینے سے زیادہ میدان جنگ میں نہیں رکنا چاہیے۔ ایک رات حضرت عمر فاروق لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبر گیری میں مصروف تھے کہ عمر فاروق کو تھکاوٹ محسوس ہوئی تو کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ حضرت عمر فاروق نے سنا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جاؤ اور دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی نے کہا، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے اسے منع کیا ہے؟ اس کی ماں پھر بولی، جلدی جاؤ دودھ میں پانی ملاؤ، ابھی ہمیں عمر فاروق تو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ لڑکی نے جواب دیا، اماں حضرت عمر فاروق تو نہیں دیکھ رہے، مگر عمر فاروق کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو اس لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام کو جو اس وقت ان کے ساتھ تھا فرمایا، اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی حضرت عمر فاروق نے غلام سے فرمایا، جاؤ دیکھو وہ لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا، اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے؟ غلام معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر فاروق کو اس نے بتایا، وہ لڑکی کنواری غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے اور ان کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور پھر فرمایا، تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہے گا؟ حضرت عبداللہ نے کہا، میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا، میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور اپنے بیٹے عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی۔ سب سے بڑی مضبوط، کم مال اور کثرت عیال ہے۔ ہر شے کا ایک حسن ہوتا ہے اور نیکی کا حسن یہ ہے کہ فوراً کی جائے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے۔